وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، اسلامی طہارت میں فقہی احکام، اس کا ایک اور حلقہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس حلقے میں مردار کے چمڑے کا حکم بتائیں گے، اور اسی طریقے سے گھی یا اس جیسی چیزیں جو منجمد ہو گئی ہیں ان کا حکم بتائیں گے۔ نمبر 3، گلاس یا وہ تمام چیزیں جس کے مسام نہ ہو ان چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آخر میں مشرکین کے برتنوں کا حکم کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آئیے، مردار کا چمڑا، اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اگر جانور چوپایا جس کو ماکول اللحم کہا جاتا ہے، یعنی جن کے گوشت کا کھانا جائز ہے، اور اس کو ذبح کیا جائے تو اس کا حکم ویسے ہی ہے جیسے اس کے گوشت کا حکم ہے۔ گوشت کا استعمال جائز ہے، اسی طریقے سے اس چمڑی کا بھی استعمال جائز ہے، مگر یہاں بات ہو رہی ہے مردار کے چمڑے کی، یعنی بکرا یا گائے اگر وہ فطری طور پر مر جائے، اس کا مردار کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کیا تو اس کا حکم کیا ہے، اس کے چمڑے کا حکم کیا ہے؟ جو فطری طور پر مر جائے وہ تو جانور ہمارے اوپر حلال ہو گیا، حرام ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کو مردار دیکھا گیا، لوگ اس کو کسی جگہ پھینک دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم یہ بتایا کہ اگر اس کے چمڑے کو نکال لیا جاتا، یعنی نکال کر اس کو دباغت دے دیا جاتا تو یہ چمڑا پاک ہو جاتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دبغ الاہاب فقد طہر، جب مردار کا چمڑا اس کو دباغت دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث سے ہم کو مل جائیں گی۔ البتہ مردار کا چمڑا دباغت دینے کے بعد یا دباغت سے پہلے کھانے کا حکم کیا ہے؟ مردار کا چمڑا یہ حرام ہے، چاہے دباغت دیا جائے یا نہ دیا جائے، کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ قرآن مجید سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، آگے چل کر کہا گیا کہ یعنی مردار حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک چیز منجمد ہو جائے، سائل ہے، بہنے والی چیز ہے، مثال کے طور پر گھی ہے، اگر وہ منجمد ہو جائے یعنی جم جائے اور ایسی چیز میں چوہا یا کوئی اور چیز غلاظت پڑ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے گھی میں چوہا پڑا ہوا آپ نے دیکھا، جیسا کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے
تو آپ سے سوال کیا گیا کہ اس گھی کو کیا کیا جائے، تو فرمایا القوہا وما حولہا وکلو، چوہے کو نکال دو، اس کے اطراف و اکناف کا جو گھی ہے اس کو بھی نکال کر پھینک دو، پھر بقیہ گھی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔ ایک اور مسئلہ گلاس یا اس جیسے وہ تمام اشیاء جن کا مسام نہ ہو، جن کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو، تو ان کا کیا حکم ہے؟ جیسے چھری ہے، شیشہ ہے، تلوار ہے، ناخن ہے، ہڈی ہے، تو ان چیزوں کو رگڑ کر دھویا جائے گا، نجاست زائل کیا جائے گا، اور ان چیزوں کو پاک چیزوں میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے برتنوں کا حکم، سونا اور چاندی کے برتن اگرچہ کہ حصی طور پر حرام نہیں ہے مگر حکماً حرام ہے۔ حرام کا مطلب اس میں کھانا پینا منع ہے، کسی دوسرے استعمال کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر برتن ٹوٹ جائے، اس ٹوٹی ہوئے برتن کو سونے سے یا چاندی سے جوڑا جائے، تو اس طرح کی برتن استعمال میں لائی جا سکتی ہے، حلال ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ایک مرتبہ ٹوٹ گئی تھی، اس کو چاندی یا سونے کے ذریعے جوڑا گیا، اس برتن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ مشرکین کے برتنوں کا حکم کیا ہے؟ اگرچہ کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، چونکہ مسائل یہاں تطہیر نجاست کے آئے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو دوبارہ یہاں لانا پڑا۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک سفر پر تھے، پانی کی ضرورت پڑی، ایک مشرکہ عورت مشکیزے میں پانی لا رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے مشکیزے کے پانی کو لیا جائے اور استعمال کیا جائے، اس سے وضو بھی بنایا جائے۔ اسی طریقے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تو اس وقت مشرکین کے برتن اور مشکیزیں ہمارے ہاتھ لگ جاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا اور اس کام کو معیوب نہیں سمجھایا گیا۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے برتنوں میں ان کا کھانا بھی کھایا، جیسے یہودیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دعوت دی اور بکری جو اس نے زہر پلا کر رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برتن میں کھانا تناول فرمایا۔ تو اس طرح سے مشرکین کے برتن بظاہر اگر کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو تو وہ برتن پاک ہیں اور ان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ھذا واللہ اعلم بالصواب۔